بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے اندر حضرت لقمان علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے حکمت، عقل، فہم، بصیرت، یہ تمام اچھی صفات عطا فرمائی تھی۔ قرآن مجید کے اندر ایک پوری سورت، جس سورت کا نام ہی سورت لقمان ہے، اللہ رب العزت نے اس کے اندر فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور ہم نے یقیناً لقمان علیہ السلام کو حکمت دی تھی کہ تو اللہ کا شکر ادا کر۔ تو یہ اللہ کے بہت ہی نیک بندے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو بہت فہم اور سمجھ عطا فرمائی تھی۔ ان سے کسی نے پوچھا تمہیں یہ فہم اور شعور کس طرح حاصل ہوا؟ تو انہوں نے جواباً فرمایا کہ راست بازی، امانت داری اور بے فائدہ باتوں سے اجتناب کرنے کی وجہ سے یہ حکمت اور یہ بصیرت مجھے عطا ہوئی۔ ان کا ایک بہت ہی مشہور واقعہ، کیونکہ یہ حقیقتاً یہ غلام تھے، تو ان کے مالک نے ان سے کہا کہ یہ بکری ذبح کرو اور اس میں سے جو سب سے بہترین حصے ہیں، سب سے اچھے حصے ہیں، وہ میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ انہوں نے بکری ذبح فرمائی اور بکری میں سے زبان اور دل نکال کر لے گئے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ان کے آقا نے دوبارہ ان سے کہا کہ ایک بکری ذبح کر کے لاؤ اور اس میں سے سب سے جو بدترین حصے ہیں وہ میرے پاس لے کر آؤ۔ انہوں نے دوبارہ بکری ذبح کی اور پھر وہی زبان اور دل لے کر آئے۔ ان کا مالک آقا جو ہے وہ بہت ہی حیران ہوا کہ یہ کیا؟ جب پہلی دفعہ میں نے حکم کیا تھا بکری ذبح کرنے کا، تو اس وقت میں نے کہا تھا سب سے اچھے حصے جو ہیں وہ میرے پاس لاؤ۔ اس وقت بھی یہ زبان اور دل لے کر آئے تھے۔ اب دوبارہ میں نے ان کو حکم کیا ہے کہ اب دوسری بکری ذبح کرو، تو انہوں نے بکری ذبح کی۔ تو اس وقت اب میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ آپ ان میں سے سب سے جو بدترین حصے وہ لاؤ، تو دوسری مرتبہ بھی یہ وہی دل اور زبان لے کر آئے۔ تو ان کے آقا نے ان سے پوچھا یہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے بتایا زبان اور دل اگر صحیح ہوں تو یہ سب سے بہترین ہے، اور اگر یہ بگڑ جائیں تو ان سے بدتر کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنے زبان کو اور اپنے دل کو پاک صاف رکھنا چاہیے، غلط باتوں سے، گناہ کے کاموں سے اپنی زبان اور دل کو صاف رکھنا چاہیے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ السلام۔